اسے تھوڑی دیر آنکھیں بند کر لی، لیکن جیسے ہی وہ سونے لگی اسے محسوس ہوا جیسے کوئی بہت قریب کھڑا ہے۔ اس نے فوراً اپنی آنکھیں کھول دی۔ نوجوان نہیں موجود تھا۔ اچانک مریم چھٹنے لگی۔ وہ اس اجنبی نوجوان کو دیکھ کر ڈر گئی تھی جو اس کے دروازے پر کھڑا تھا۔ بہت عجیب اور غریب حال میں تھا، لیکن اس کی سبز آنکھیں پہلے سے زیادہ چمک رہی تھیں۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اس کی آنکھیں معمولی سی دکھائی دے رہی تھیں، کچھ ایسا جو مریم کو بے چین کر رہا تھا۔ کیا تم ہمیشہ یہاں رہتے ہو؟ مریم نے نبی سے پوچھا۔ نوجوان ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، نہیں، میں ہمیشہ یہاں نہیں رہتا، لیکن میں یہاں سے جانا بھی نہیں چاہتا۔ یہ جنگل میرا گھر ہے۔ جب تک میں اپنا کام مکمل نہیں کر لیتا میں اس جنگل سے باہر نہیں جا سکتا، اس لیے مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ مریم حیران تھی کہ کوئی اس انسان کی خوفناک جنگل میں کیسے رہ سکتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں اتنی روشن تھیں کہ وہ بار بار اس کی سبز آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی باتیں سن کر مزید حیران ہوئی۔ کیا تم قیدی ہو؟ تم اس جنگل سے باہر کیوں نہیں جا سکتے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا تمہیں یہاں رہنے پر مجبور کیا گیا ہے؟ مریم یہ بات سن کر نوجوان مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں اداسی تھی۔ وہ بولا، یہ جنگل، یہ جھیل، یہ کنواں، سب کچھ ایک ریاست ہے۔ وقت آنے پر تم سمجھ جاؤ گی، ایک ریاست تمہارے سامنے آئے گی جو تمہیں حیران کر دے گی۔ یہ ریاست تمہاری ماں سے جڑی ہوئی ہے۔ میں یوں ہی تمہارے سامنے نہیں آیا مریم، بلکہ میرے دل کی آواز تمہیں یہاں بلایا ہے۔ تم ایک دن یہاں آنا ہی تھا۔ اس کی پراسرار آنکھیں ایک الگ کہانی سنا رہی تھیں، جبکہ مریم کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا، کیا تمہارا کوئی تعلق اس کالے سانپ سے ہے جو میری حویلی کی دیوار پر آیا تھا؟ نوجوان کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ چونک گیا، لیکن اس نے احتیاط سے بات کی، کیا تم نے اسے دیکھا تھا؟ کیا اس کی آنکھوں میں گہری چمک تھی؟ وہ خوشی سے بولا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا تم میرے دل کی آواز سمجھو گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم نے مجھے پہچان لیا۔ یہ سن کر مریم حیران ہوئی۔ پھر اس نے کہا، میں نے واقعی وہ سانپ دیکھا تھا، لیکن ایک بات مجھے بہت پریشان کری، کیونکہ وہ سانپ کی آنکھیں بالکل میری جیسی تھیں۔ میری آنکھیں بھی گہری سبز ہیں اور اس سانپ کی آنکھیں بھی گہری سبز تھیں، اور مجھے یہ سوچ کر فکر ہو رہی ہے کہ تمہاری آنکھیں بھی میری جیسی ہیں۔ پتہ نہیں کیوں آنکھوں میں دیکھتے ہی وہ مجھے ایک عجیب کشش محسوس ہو رہی تھی۔ مریم خاموشی سے سر ہلا رہی تھی۔ نوجوان آہستہ سے کھڑکی کی طرف گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، وہ سانپ تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائے گا، اس کا مقصد کبھی کچھ اور نہیں تھا۔ وہ تمہاری زندگیوں میں یوں ہی نہیں آیا۔ شاید تمہیں یاد نہیں کہ تمہارے والد شیخ محمد بے ہوش ہو گئے تھے جب انہوں نے دیکھا۔ کیا ان کا بے ہوش ہونا فطری نہیں؟ ان کے پیچھے ایک گہرا راز ہے، جس دن تمہیں یہ راز معلوم ہوگا تمہارے ہوش اڑ جائیں گے۔ اب صرف تم ہماری ہمدردی کر سکتی ہو مریم، اس لیے تمہیں یہاں بلایا گیا ہے۔ تم یہاں خود سے نہیں آئی، بلکہ ایک کشش ہے۔ اور مریم یہ سن کر حیران رہ گئی کہ اس کنویں میں سانپ بستے ہیں۔ وہ حیران ہو کر بولی، تمہارا مطلب کیا ہے؟